بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 7 سال کی عمر شریف میں یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، ایک بہت بڑی مشہور واقعہ ہے، وہ بھی صرف 7 سال کی عمر شریف میں۔ حضور غوث پاک جب 7 سال کے تھے اس وقت کا واقعہ یہ ہے، اور اس واقعے کو آپ دل کے کانوں سے آپ سماعت کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی میدان میں بال کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، گیند کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، اور اسی میدان کے قریب سے حضور غوث پاک نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے جو آنکھ میں آنسو لیے ہوئے جا رہی ہے، جو روتے ہوئے گزر رہی ہے۔ حضور غوث پاک نے دیکھا، آپ کو برداشت نہیں ہوا، حضور غوث پاک قریب میں گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہو، کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ اس بوڑھی نے کہا کہ بیٹے تم بہت چھوٹے ہو، میری پرابلم کو سمجھ نہیں پاؤ گے، میری پریشانی کو حل نہیں کر پاؤ گے، رہنے دو۔ حضور غوث پاک نے پھر پوچھا کہ اے بوڑھی ماں ذرا یہ تو بتا کہ تیرے ساتھ پریشانی کیا ہے، تیرے ساتھ پریشانی کیا ہے، تیرے ساتھ مصیبت کیا ہے، ذرا یہ تو بتا۔ بوڑھی نے کہا کہ بیٹے رہنے دے، تو بہت چھوٹا ہے، ننھا منا بچہ ہے، یعنی تجھ سے نہیں ہونے کا ہے، تو رہنے دے۔ حضور غوث پاک نے پھر پوچھا، بوڑھی کو پتا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن بوڑھی کو یہ نہیں معلوم تھا اسی بچے کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسی بچے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ حضور غوث پاک نے پھر پوچھا کہ اے بوڑھی ماں جاتے جاتے ذرا یہ تو بتا کہ تیرے ساتھ پریشانی کیا ہے۔ تو اس بوڑھی نے کہا کہ بیٹے بات کچھ ایسی ہے کہ میرے ساتھ میں یہ جو خاتون کھڑی ہیں یہ میری بہو ہے، اور اس کے شادی کے کئی سال کئی عرصے گزر گئے، لیکن آج تک ایک بھی اولاد پیدا نہیں ہوا، آج تک ایک بھی اولاد پیدا نہیں ہوا، اور شادی کے کئی سال کئی عرصے گزر گئے، اور یہاں تک کہ میں نے کئی حکیموں کے پاس، کئی ڈاکٹروں کے پاس، کئی ویدوں کے پاس، کئی طبیبوں کے پاس میں نے دکھایا، لیکن کہیں سے کوئی فائدے نہیں پہنچے، کہیں سے کوئی فائدے نہیں ملے۔ میں نے کئی ڈاکٹروں کے پاس دکھایا، اور جب میں علاج کرا کر تھک گئی تو میں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئی تھی، ایک اللہ کے ولی کے پاس، ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس میں گئی تھی، اور میں نے ان سے بھی فریاد کیا تھا، دل کی حالات میں نے ان سے بتایا تھا کہ بابا یہ میری بہو ہے، اور اس کے شادی کے کئی سال کئی عرصے گزر گئے، لیکن ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک بھی پوتے یا ایک بھی پوتی میرے پاس کھیلنے کے لیے آج تک پیدا نہیں ہوئے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ اے بوڑھی ماں تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں لوہے محفوظ پر دیکھ کر بتاتا ہوں کہ تیرے بہو کی قسمت میں کیا ہے۔ تو میں وہاں پر تھوڑی دیر رکی، اور اس کے بعد اس اللہ کے ولی نے لوہے محفوظ پر دیکھ کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ اے بوڑھی تیرے بہو کی قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے، تیرے بہو کی قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر روتی ہوئی چلی آئی۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے بوڑھی ماں بس اتنی سی بات، بس اتنی سی چھوٹی سی باتوں کے لیے تم رو رہی ہو؟ اس بوڑھی نے کہا کہ بیٹے یہ تجھے چھوٹی بات لگ رہی ہے، مجھے پہاڑ کی طرح یہ بات لگ رہی ہے، تجھے چھوٹی لگ رہی ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ہاں ماں یہ بالکل چھوٹی بات ہے، اور اتنی سی بات ہے یہ، اور اس کے لیے تم رو رہی ہو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جا تیرے گھر میں کھیلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 پوتے عطا کر دے گا، 11 پوتے عطا کر دے گا۔ وہ بوڑھی اتنا سنی اور گھر چلی گئی۔ اگلے مہینے خوشخبری آئی، اس کے گھر میں ایک پوتا جنم لیا۔ جب پوتا جنم لیا تو بوڑھی سوچنے لگی کہ ایک چھوٹا سا بچہ نے کہا تھا کہ تیرے گھر میں 11 پوتے جنم لیں گے، اور اس میں سے ایک پوتا جنم لے چکا ہے، اور میں نے کئی حکیموں کے پاس، کئی ڈاکٹروں کے پاس، کئی طبیبوں کے پاس گئی، لیکن کسی کے دوا کوئی بھی اثر نہیں دکھا پایا، لیکن یہ چھوٹا بچہ جو کہا تھا کہ تیرے گھر میں 11 پوتے جنم لیں گے، اس میں سے ایک پوتا کا جنم ہو گیا۔ بوڑھی خوشیوں سے مچلتے ہوئے اور حضور غوث پاک کی تلاش میں نکل پڑی، اور جہاں پہ حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی تھی اسی جگہ پر غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے بوڑھی دوبارہ پہنچی۔ دیکھا غوث پاک نہیں ہے، لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فلاں حلیے والے بچے کو تم نے دیکھا ہے، فلاں فلاں کا نقشہ تھا، ایسا تھا، دکھنے میں ویسا تھا، اس بچے کو تم نے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بچے کا نام کیا ہے، اس بچے کا باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا مجھے نہ تو بچے کا نام پتہ ہے، نہ مجھے اس بچے کے باپ کا نام پتہ ہے۔ اس نے کہا پھر تلاش کس کو رہی ہو، گھر چلی جاؤ۔ وہ بوڑھی گھر گئی،
11 साल तक वो बूढ़ी के घर में एक एक साल पर एक पोते जन्म होते रहे। 11 साल तक उस बूढ़ी के घर में 11 पोते जन्म लिए। 11 साल तक एक साल पर एक पोते, एक साल पर एक पोते। 11 साल तक उस बूढ़ी के घर में 11 पोते जन्म लिए। उधर हुजूर गौसे पाक की उम्र शरीफ 18 साल की हो गई और हुजूर गौसे पाक ने बगदाद शरीफ के जामे मस्जिद से आपने ऐलान किया कि वो लोगों, दुनिया के तमाम वलियों के गर्दनों पर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम है। दुनिया के तमाम वलियों के गर्दनों पर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम है। इसलिए आला हजरत ने इरशाद फरमाया, बाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब गौसे आज़म ने बगदाद शरीफ के जामे मस्जिद से आपने ऐलान किया कि दुनिया के तमाम वलियों के गर्दनों पर मेरा कदम है, तो बगदाद शरीफ में धूम मच गई और आशिकाने रसूल खुशियाँ मनाने लगे और हर एक शख्स जाकर हुजूर गौसे पाक से मिलते और आते। और हुजूर गौसे पाक ने जो जामे मस्जिद से ऐलान किया था उसकी आवाज़ उस बूढ़ी के कानों से टकराई। और जब बूढ़ी के कानों से टकराई तो बूढ़ी सोचने लगी, ये आवाज़ तो ऐसा ही मिलता जुलता है जैसी आवाज़ को मैंने 11 साल पहले किसी बच्चे की ज़बान से मैंने सुनी है। किसी बच्चे की ज़बान से मैंने ये आवाज़ सुनी है, ये उसी आवाज़ की तरह मिलता जुलता हुआ आवाज़ लग रहा है। 11 साल तक मैंने इस आवाज़ को तलाशा है, 11 साल तक मैंने इस बंदे को तलाशा है, लेकिन आज तक मुझे कहीं नहीं मिला है। ये आवाज़ उसी बच्चे का हो सकता है, किसी और का हो नहीं सकता है। जिस आवाज़ की, जिस इंसान की 11 साल से तलाश था, आज वो तलाश ख़त्म हो गई। वो बूढ़ी गौसे पाक की बारगाह में गई और जाने के बाद गौसे पाक के कदम पर गिर गई और गिरने के बाद कहती है कि बेटे एक मसला पूछना है तुझसे, एक मसला पूछना है तुझसे। गौसे पाक ने फरमाया कि बूढ़ी माँ क्या मसला है, पूछ। अब्दुल कादिर जिलानी बताएगा, अब्दुल कादिर जिलानी बताएगा। बेटे ज़रा ये तो बता कि दुनिया के अक्सर व बेशतर डॉक्टरों के पास मैं गई थी, लेकिन किसी डॉक्टरों का नुस्खा काम नहीं कर पाया, और एक अल्लाह के वली के पास मैं गई थी। मेरा दिल कहता है कि वो अल्लाह का नेक बंदे है, वो अल्लाह का वली है। उसके पास मैं गई थी तो उन्होंने बताया था लोहे महफूज पर देख करके कि तेरे बहू की किस्मत में एक भी औलाद नहीं है। लेकिन बेटे जब तूने कहा कि तेरे किस्मत में, तेरे बहू की किस्मत में 11 औलाद जन्म लेंगे, तो 11 साल में 11 औलाद जन्म लिए हैं। बेटे ज़रा ये तो बता, वो भी तो अल्लाह का वली है जिन्होंने लोहे महफूज पर देख कर कहा था कि तेरे बहू के किस्मत में एक भी औलाद नहीं है, और तूने ज़बान से निकाला और मेरे बहू की किस्मत में 11 के 11 औलाद जन्म लिए। ये क्या बात है, क्या माजरा है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि बूढ़ी माँ, उस अल्लाह के वली ने, उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। और उन्होंने जब फरमाया था कि तेरे बहू के किस्मत में एक भी औलाद नहीं है, उस वक्त तक तेरे किस्मत में, तेरे बहू के किस्मत में एक भी औलाद नहीं था। लेकिन जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी की ज़बान से निकली कि जा तेरे बहू के किस्मत में 11 औलाद जन्म लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों लिख डालो, क्योंकि ये किसी और का ज़बान नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी का ज़बान है।